بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، مدنی چینل والے حبیب عطاری ایک پروگرام کر رہے ہیں، اس کے اندر کس طرح سے جہالت کا وہ ثبوت دے رہے ہیں، آپ ذرا ان کی ویڈیو دیکھیے۔ بھکاری اگر بھیک مانگنے آئے اور سلام کرے تو کیا اس کا سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھکاری اگر بھیک مانگنے آئے اور سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ بھکاری اگر بھیک مانگنے آئے اور سلام کرے تو کیا اس کا سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھکاری اگر بھیک مانگنے آئے اور سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ جان محترم، آپ نے سنا کہ یہ لوگ سوال جواب کا ایک پروگرام کر رہے ہیں، اور ان کے بڑے نے سوال کیا کہ بھکاری اگر بھیک مانگنے کے لیے آئے اور سلام کرے تو کیا اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے یا نہیں، یعنی ضروری ہے یا نہیں۔ تو جواب کیا ملا ان جاہلوں کی طرف سے؟ جواب یہ ملا کہ بھکاری اگر بھیک مانگنے آ رہا ہے اور سلام کر رہا ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ دین اسلام کے اندر ایک نئی چیز کا ایجاد کرنا ہے، کیونکہ ان کو کتاب و سنت سے، قرآن و سنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ کھاؤ پارٹی لوگ ہیں، یہ صرف مالداروں کے پیچھے دوڑتے ہیں، مالداروں کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو جواب دینے کی یہ ضرورت نہیں سمجھتے، بلکہ یہ انہیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے ہوں گے میرے خیال سے۔ اللہ کے بندے، کچھ تو اللہ کا خوف کرو، کچھ تو ڈرو۔ اتنے غلط مسائل لوگوں کو بتاتے ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھکاری چاہے بھیک مانگنے کے لیے آئے یا آپ سے ملنے کے لیے آئے، اگر وہ مسلمان ہے، مومن ہے، تو اس کا سلام کا جواب دینا ہر ایک کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ چونکہ سلام کے جواب کا جو تعلق ہے، اس کا تعلق، سلام کے جواب کا تعلق بھکاری اور امیر سے نہیں ہے، مالدار آدمی سے نہیں ہے اور بھکاری آدمی سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق مومن اور کافر سے ہے۔ اگر کافر آپ کو سلام کر رہا ہے تو اس کا جواب نہ دیا جائے، یا یہ کہ جو جملہ حدیث پاک کے اندر آیا اسی کو لوٹایا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن بھکاری اگر مومن ہے، مسلمان ہے، تو اگر وہ آپ کو سلام کر رہا ہے تو بھیک دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ قرآن کریم کے اندر باقاعدہ آیت موجود ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 86، آپ پڑھیے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب بھی تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے انداز میں اس کا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ یعنی اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ اس سے اچھے انداز میں جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا یہ کہ اسی کے الفاظ کو لوٹا دیں، وعلیکم السلام کہہ کر خاموشی اختیار کریں۔ اور اس آیت کے ضمن میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں کیا بیان کرتے ہیں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، جی ہاں، اور علماء کرام کیا فرمان بھی یہی ہے، اگر کوئی شخص سلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا اور اس کے ذمے گناہ لکھ دیا جائے گا، اس نے گناہ کا کام کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رضا خانی حضرات، اعلیٰ حضرت کے دامن پکڑ کر چلنے والے اندھے مقلد بدعتی حضرات، یہ کس طرح سے لوگوں کو گناہ کرنے پر ابھار رہے ہیں۔ جو بھی بیچارے بھولے بھالے لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کو تو کتاب سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ وہ کتاب کھول کر دیکھیں کہ کیا لکھا ہے، وہ تو ان کی باتوں پر بھروسہ کر لیں گے، اور بھکاری جو بھی آئے گا ان کے سلام کے جواب نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ بھائی وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، وہ اگرچہ آپ سے بھیک مانگنے آیا ہے، اپنی مجبوری کا اظہار کر رہا ہے، تو آپ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ اس کو مطلب بالکل ذلیل و خوار سمجھ رہے ہیں، اس کو بالکل نچلے طبقے کا آپ سمجھ رہے ہیں، اس لیے آپ اس کے سلام کے جواب دینے تک کا گوارہ نہیں کر رہے۔ تو آپ سے یہ کیا امید رکھی جائے گی کہ آپ بھکاری کو بھیک بھی دیں گے؟ تو بھکاری کو بھیک دے یا نہ دے، ان کے سلام کا جواب دینا، اگر وہ مومن ہے تو جواب دینا واجب ہے۔ تو اس سے آپ کو ان کی گمراہی کا اور ان کی جہالت کا پتہ چلتا ہے۔ کس طرح سے یہ کتاب سنت کو پڑھتے نہیں، قرآن و سنت یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے اعلیٰ حضرت نے جو کہہ دیا، جو لکھ دیا اور جو بتا دیا، بس انہی کے اوپر ان کی آنکھیں بند ہو گئی، چاہے اسلام کچھ اور کہہ رہا ہو اور ان کے اعلیٰ حضرت کچھ اور کہہ رہے ہوں، تو یہ اپنے اعلیٰ حضرت کی بات مان لیں گے، اسلام کی باتوں کو یہ ہٹا دیں گے۔ ایسے لوگ ہیں، چونکہ یہ موحدین کے سلام کا جواب تک نہیں دیتے ہیں۔ یعنی علماء دیوبند ہو یا اہل دیوبند حضرات اگر کہیں ان کو مل جائے یا غیر مقلد حضرات مل جائے، اگر وہ سلام کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے تو وہ جواب نہیں دیں گے۔ ان کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر ایسے موقع پہ جواب دے دیا اور آپ شادی شدہ ہے تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ فتاوی رضویہ پڑھیے،
تو ایسے بے بنیاد اور باطل عقائد اور باطل مسائل فتاوی رضویہ میں لکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت کرے، اور ایسے دین کو آپ نے مشکل بنا دیا، حالانکہ دین میں وسعت ہے۔ کافروں کے سلام کا جواب دینے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ یہود و نصارہ کے متعلق حدیث پاک میں صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ یہود و نصارہ اگر آپ کو سلام کریں، پہل کرتے ہیں، تو آپ صرف وعلیک کہہ کر چھوڑ دیں، آگے نہ کہیں۔ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو دیوبندی حضرات ہیں، غیر مقلد حضرات ہیں، موحدین کی ایک پوری جماعت ہے، یہ یہود و نصارہ تھوڑے ہی ہیں، یہ کافر و مرتد تھوڑے ہی ہیں، یہ تو اللہ کی ذات کو ایک مانتے ہیں، آخر آپ علیہ السلام کی ذات کو آخری نبی مانتے ہیں، تو یہ تو پراپر مومن ہے نا، لیکن ان کو بھی انہوں نے کافر ڈکلیئر کر دیا ہے۔ لہٰذا اب انہی کی جماعت پوری دنیا کے اندر صرف مومن ہے، جنت میں صرف رضا خانی ہی جائیں گے، یہ ایسا عقیدہ ان لوگوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کے ایمان کی حفاظت کرے اور جہالت کے دلدل سے آپ کو نکالے۔ وما علینا الا البلاغ۔